عین مرکز پر پہنچ کر انہوں نے وہی کلمہ شہادت کا ورد شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود ہیں، حقیقی معبود ہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں۔ کہ جب شاعر کسی کی مذمت کر دیں وہ صحیح معنوں میں مذموم ہو جاتا تھا، تو شاعروں سے لوگ ڈرتے بھی تھے، جس طرح آج کل میڈیا سے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہماری خبر نہ آ جائے کوئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے جو 4 سال گزارے اللہ کے نبی کے ساتھ، شاید وہ دوسرے صحابیوں کے 10 یا 20 سال کے برابر ہوں۔ جب اس کی بات سنتے ہیں تو ان پر عجیب سا اثر ہوتا ہے، وہ اس کا دین قبول کریں نہ کریں لیکن ان پر اثر ضرور ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آپ کے سامنے تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے تاریخ اسلام کی شروعات جو ہے وہ اللہ کے نبی کی سیرت سے کی، اور ابھی ان دنوں میں ہم سیرت سے گزر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں پچھلی قسطوں میں۔ آج کی قسط میں ہم ابو ذر الغفاری کے اسلام لانے کا واقعہ مکمل کریں گے۔ پچھلی قسط میں اس کا کچھ حصہ بیان ہوا، اب اس قسط میں انشاءاللہ جو بقیہ حصہ ہے اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں نے بتایا تھا کہ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی تبلیغ کے بارے میں سنا۔ یثرب کے آس پاس ان کا علاقہ تھا، مدینہ کے شہر کے آس پاس، تو انہوں نے خود ارادہ کیا کہ وہ اللہ کے نبی سے ملنے مکے جائیں گے۔ مکے تشریف لائے اور پھر حضرت علی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت علی نے ابو ذر الغفاری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور قرآن کی تلاوت سن کر، اللہ کے نبی کی تبلیغ سن کر ابو ذر مسلمان ہوئے، اور اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ آپ اپنے علاقے میں جائیں اور وہاں پر تبلیغ کریں، اور اپنے دین کا اظہار مکے میں مت کیجیے گا کیونکہ یہاں پر لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے اسلام لانے کی وجہ سے۔ یہ بات حضرت ابو ذر پر گراں گزری، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس دین کا اظہار ضرور کریں گے، اور وہ مکے میں کعبے پہنچ کر انہوں نے اونچی آواز میں کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب لوگوں نے یہ الفاظ سنے تو قریشی پہلے ہی تنگ تھے مسلمانوں سے، یعنی مسلمان تنگ تو نہیں کر رہے تھے لیکن مسلمانوں کے اسلام لانے سے، بت پرستی کی مذمت سے، بتوں کی مذمت سے وہ تنگ آ چکے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ایک اور شخص جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، تو انہوں نے اس کو پیٹنا شروع کر دیا۔ سب اکٹھے ہوئے اور حضرت ابو ذر کو اتنا مارا، اتنا پیٹا کہ شاید وہ مر جاتے۔ اسی دوران، اسی اثناء میں عباس رضی اللہ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہوئے، حضور کے چچا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے اور انہوں نے لوگوں سے ابو ذر کو چھڑایا، اور دیکھا کہ یہ شخص تو غفار کا ہے، تو انہوں نے لوگوں کو کہا، لوگوں اس کا تعلق غفار سے ہے، اور غفار بہت بڑا قبیلہ ہے، اور یاد رکھو کہ تمہارے قافلے جو ہیں، تجارتی قافلے ان کے علاقے سے گزرتے ہیں، تو اگر اس شخص کو تم نے مار دیا، قتل کر دیا، تو غفار کا قبیلہ، تمہارا کوئی بھی قافلہ خیریت سے ان کے علاقے سے نہیں گزرے گا، تو اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ تو لوگوں نے جب یہ سنا کہ یہ شخص غفاری ہے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا اس کو نہیں مار سکتے، کیونکہ اگر ہم نے اس کو مار دیا تو ہمارے قافلے جو ہے ان کے علاقے سے گزر نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ لوگ اپنی تجارت کے بارے میں بہت کانشیس تھے، انہیں اپنی تجارت کا بہت خیال تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ جو ان کا کیراوان روٹ ہے، جس علاقے سے ان کا روٹ گزرتا ہے، اور آگے ہم اس کا ذکر کریں گے، بدر کی جنگ سے پہلے جو حالات ہوئے جس کی وجہ سے بدر کی جنگ ہوئی، اس کے ضمن میں انشاءاللہ ہم یہ ساری تفصیل پیش کریں گے کہ جو کیراوان روٹس ہیں وہ کیوں اتنے امپورٹنٹ تھے، اتنے اہم کیوں تھے، اور ان کا سیکیور ہونا کیوں ضروری تھا۔ اسی فلسفی کے تحت، اسی خیال اور سوچ کے تحت انہوں نے ابو ذر غفاری کو چھوڑ دیا۔ ان کو چھوڑ دو بھائی، ان کو مت مارو، یہ مر گئے تو ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اگلے دن ابو ذر الغفاری نے وہی حرکت کی، وہ پھر تشریف لائے کعبے میں، اور عین مرکز پر پہنچ کر انہوں نے وہی کلمہ شہادت کا ورد شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی
معبود ہیں, حقیقی معبود ہیں, ان کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اور محمد اللہ کے رسول ہیں, نبی ہیں. لوگوں نے پھر یہ بات سن کر ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. پھر عباس آئے رضی اللہ عنہ, انہوں نے پھر وہی بات دہرائی کہ غفاری ہے, یہ غفاری ہے, اس کو مت مارو. تو لوگوں نے پھر جب یہ بات سنی تو لوگ ہٹ گئے. لوگوں نے کہا بھائی غفار قبیلے کا شخص ہے, اس کو مت مارو, حقیقت میں ہمارے قافلے جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گے. تو اسی وجہ سے ابو ذر الغفاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھے, اور ان کا بڑا مقام تھا اسلام کی تاریخ میں, ان کا بہت بڑا کردار ہے. ابو ذر الغفاری, یہ حضرت عثمان کے دور میں ان کی وفات ہوئی رضی اللہ عنہ, اور حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا کہ ابو ذر تم اکیلے ہو اور اکیلے ہی وفات پاؤ گے, اور وہ پیشن گوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی. حضرت عثمان کے دور میں ابو ذر الغفاری مدینہ کے شہر کے باہر, کیونکہ ان کے زہد اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے مدینہ کے شہر میں لوگوں پر یہ فتویٰ لگانا شروع کر دیا کہ جو لوگ کل کے لیے کھانا بچا کر رکھتے ہیں, یعنی ان کے توکل اللہ جو تھا ان کا اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا مدینہ میں کہ جو لوگ کل کا کھانا بچا کر رکھتے ہیں ان کے ایمان میں کمزوری ہے. تو یہ سخت قسم کی باتیں تھیں جو مدینہ کے لوگوں پر گراں گزری, اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اس کی شکایت کی. تو حضرت عثمان نے ان کو حکم دیا ابو ذر کو کہ آپ کا تقویٰ اور آپ کا زہد جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ شدید ہے, اس لیے اگر آپ چاہیں تو مدینہ سے باہر جو ہے وہ رہیے اور اپنے زہد اور تقوی کے مطابق رہیے. تو حضرت ابو ذر اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ سے باہر جو ہے وہ شفٹ ہوئے, اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی. اور جب ان کی وفات ہوگی تو ان کی جو بیوہ تھیں, ان کی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا, انہوں نے ان کا جسم جو ہے غسل دے کر کفن پہنا کر اس کو جو ہے روڈ جو رستہ تھا اس کے کنارے پر رکھ دیا. اب یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, مدینہ میں کسی کو علم نہیں ہے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے. تو کچھ صحابی جو ہیں وہ آ رہے تھے, غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مدینہ کی طرف آ رہے تھے, تو انہوں نے یہ میت رستے کے کنارے پڑی ہوئی دیکھی. تو انہوں نے خاتون سے پوچھا کہ یہ کس کی میت ہے, ان کو بتایا گیا کہ یہ ابو ذر الغفاری ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے تکبیر کہی اور انہوں نے کہا ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اکیلے اور اکیلے ہی وفات پائیں گے. انہوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور انہیں دفنایا رضی اللہ عنہ. یہ تھے ابو ذر الغفاری. پھر ایک اور شخص تھے جو مکے میں آئے اور ان کی ملاقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کا نام تھا طفیل بن عمرو الدوسی. یہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے, یمنی تھے, یمن سے تشریف لائے تھے اور شاعر بھی تھے اور عربی زبان کے بہت بڑے ماہر تھے. تو جب یہ مکے میں تشریف لائے تو مکے والوں نے ان کا بڑا استقبال کیا. بڑے مشہور آدمی تھے کیونکہ عربی زبان جانتے تھے, عربی زبان کے شاعر تھے اور شعراء کی بڑی عزت تھی. شعراء اللہ کے نبی کے دور میں سیلیبریٹیز تھے, ان کا بڑا مقام تھا, بڑی اہمیت تھی, کیونکہ یہی لوگ جو ہے میڈیا کا کام کرتے تھے. آج کے دور میں جو کام میڈیا کرتا ہے, چینلز کرتے ہیں, اس دوران ان دنوں میں شعراء کا یہ کام تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعراء کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا. ہم نے میڈیا کو اگنور کیا ہوا ہے, میڈیا کو نگلیکٹ کیا ہوا ہے. میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے جس کا استعمال ہمارے دشمن جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر رہے ہیں, اور ہم نے اس کو اگنور کیا, نگلیکٹ کیا, جس کی مار ہم کھا رہے ہیں پوری دنیا میں. مسلمانوں کو بدنام کر دیا گیا ہے میڈیا کے زور پر. میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف. مغربی ممالک میں خصوصاً آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے چینلز ہیں مغربی ممالک میں, عموماً وہ اسلام دشمن ہے, مسلمان دشمن ہے, وہ آپ کے بارے میں کبھی بھی پازیٹیو رپورٹنگ نہیں کریں گے. تو اسی طرح اس دور میں, اللہ کے نبی کے دور میں, شعراء جو ہیں وہ ماؤتھ پیسز تھے. ماؤتھ پیسز جو پروپیگنڈا کرتے تھے, جو انفارمیشن پھیلاتے تھے, کیونکہ شاعری میں وہ اپنا کلام پیش کرتے تھے. شاعری میں تو شاعری یاد کرنا آسان ہے, تو اسی لیے جب شاعر کسی کی مذمت کر دیں وہ صحیح معنوں میں مذموم ہو جاتا تھا ان کے ہاں, ان کی نظر میں. تو شاعروں سے لوگ ڈرتے بھی تھے, جس طرح آج کل میڈیا سے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہماری خبر نہ آ جائے, کوئی ہماری رپورٹنگ نہ ہو جائے, کوئی جرنلسٹ ہمارے بارے میں لکھ نہ دے. اسی لیے جرنلسٹ جو ہیں وہ بک بھی جاتے ہیں, ان کو پیسے ملتے ہیں, وہ بلیک میلنگ بھی کرتے ہیں. اسی طرح شعراء بھی بلیک میلنگ کرتے ہوں گے.
کہ اگر تم نے میرا کام نہیں کیا، میرا کام نہ کیا، یا میرے ساتھ اچھے تعلقات نہ رکھے، یا جو بھی ہے، ہم تمہاری مذمت میں شعر کہہ دیں گے اور وہ عرب میں مشہور ہو جائیں گے اور تم بالکل مذموم ہو جاؤ گے۔ تو شاعروں کی بڑی عزت تھی۔ اسی طرح طفیل بن عمرو الدوسی جب وہ تشریف لائے مکے میں حج کے لیے، یا اس کے علاوہ جب بھی وہ تشریف لاتے، مکے والے ان کی بڑی خدمت کرتے، بڑا استقبال کرتے قریشی۔ تو جب تشریف لائے، اللہ کے نبی جب مکے میں موجود تھے، طفیل بن عمرو الدوسی تشریف لائے، تو مکے کے لوگوں نے ان کو پہلے وارن کر دیا کہ یہاں پر ایک شخص گھوم رہا ہے مکے کے شہر میں، وہ اپنا دین لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ نبی ہے، اور جو بھی اس کی بات سنتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اکثر لوگ جب اس کی بات سنتے ہیں تو ان پر عجیب سا اثر ہوتا ہے، وہ اس کا دین قبول کریں نہ کریں لیکن ان پر اثر ضرور ہو جاتا ہے۔ شاید جادوگر ہے، شاید کوئی عجیب سا کلام ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اس کے اثر میں جو ہے وہ اس اثر اندار ہو جائے، زیر اثر آ جاتے ہیں۔ تو آپ ان سے بچنا، آپ ان سے دور رہنا۔ تو طفیل بن عمرو الدوسی پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا، انہوں نے اپنے کانوں میں روئیاں ٹھونس لی، یعنی اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ اللہ کے نبی کی آواز ان کے کانوں میں پڑے ہی نہ۔ تو پھر کچھ دیر بعد انہیں خیال آیا کہ میں تو ایک شاعر ہوں، باعقل انسان ہوں، باشعور ہوں، میری لوگ عزت کرتے ہیں، مجھے اہل رائے میں سے جانا جاتا ہے، تو میں کیوں نہ ان کے ساتھ خود بات کروں اور اپنی رائے خود قائم کروں ان کی بات سن کر۔ اللہ نے اس کو ہدایت دینی تھی، ہدایت اس کے نصیب میں تھی، اللہ نے یہ بات اس کے دل میں ڈال دی۔ طفیل بن عمرو الدوسی اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے سوال جواب کیے، شاعری کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کلام سنا غالباً، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کچھ آیات پیش کی۔ طفیل بن عمرو الدوسی کے دل میں اسلام داخل ہو گیا، اسلام کا رعب اس کے اوپر بیٹھ گیا، اور وہ مان گیا کہ یہ کلام جو ہے کسی شاعر کا نہیں ہے، کیونکہ وہ خود شاعر تھا، لٹریچر کا آدمی تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ ثقیل کلام جو ہے یہ انسان کا نہیں ہو سکتا، اتنا ثقیل، اتنا وزنی کلام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو عربی کے ماہر تھے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی یہ جہال یا جہلا نہیں تھے جو بالکل اپنی زبان کو یا اپنے کلچر کو نہیں سمجھتے تھے۔ طفیل بن عمرو الدوسی ان لوگوں میں سے تھا جو بہت بڑا نام تھا شاعری کی دنیا میں اور ایک انٹلیکچوئل تھا، تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور جب وہ واپس گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ طفیل کی مدد کیجیے۔ اور جب طفیل بن عمرو الدوسی اپنے علاقے میں گئے تو اللہ نے ان کا چہرہ روشن کر دیا، اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ اور ہجرت کے بعد غزوہ خندق کے دوران طفیل بن عمرو الدوسی تقریباً 70 یا 80 خاندان اپنے ساتھ لائے یمن سے، اور آ کے اللہ کے نبی کو ملے۔ انہی لوگوں میں بہت بڑے صحابی، بہت بڑا نام شامل تھے، حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ بھی قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے، یمنی تھے، اور وہ طفیل بن عمرو الدوسی کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے، اور تقریباً سن 7 ہجری کے لگ بھگ وہ بھی اللہ کے نبی سے آ کر ملے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ تقریباً اگلے 3 سے 4 سال تک انہوں نے کوالٹی ٹائم اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا، اور اسی لیے جتنی احادیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں حدیث کی کتابوں میں کسی اور صحابی سے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کا در چھوڑا ہی نہیں۔ دوسرے صحابی جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ وقت گزارتے، مسجد میں آتے، اللہ کے نبی کی تعلیمات سنتے، ان کے ساتھ نماز پڑھتے، ان کے خطاب سنتے، اور پھر کاروبار میں مگن ہو جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ نے 3 سے 4 سال کوئی کام بھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے نبی کے دروازے کے آگے پڑے رہیں، اور جب اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلتے تو ان کے ساتھ ہو لیتے اور ان کے الفاظ سنتے، ان کو یاد کرتے، بلکہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے سامنے حضرت ابو ہریرہ نے کمزور میموری، حفظ کی کمزوری یا حافظے کی کمزوری کا
جو ذکر کیا، شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اپنی چادر کو پھیلاؤ، زمین پر پھیلاؤ۔ انہوں نے اسی طرح کیا اور پھر کہا کہ اس کو سمیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ چادر سمیٹ لی اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد تمہیں میری کوئی بات جو میں نے کہی ہو وہ نہیں بھولے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان سے تقریباً 5000 کے قریب جو ہیں وہ روایات مروی ہیں۔ وہ ایک کثیر الروایہ صحابی تھے۔ ان کے علاوہ دوسرے صحابی بھی ہیں جنہوں نے بہت ساری احادیث جو ہیں وہ روایت کی ہیں اللہ کے نبی سے۔ مثال کے طور پہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ابو سعید الخدری، جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، یہ صحابی ہیں جن سے بہت ساری روایات مروی ہیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ کا جو مقام ہے حدیث کی روایت میں وہ سب سے اعلیٰ اور بلند ہے، کیونکہ کثرت سے انہوں نے روایات جو ہے وہ اللہ کے نبی سے ذکر کی۔ اور بہت سارے لوگ اس بات پر سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ انہوں نے بہت کم عرصہ اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا اور اتنی روایات، جبکہ دوسرے صحابی جنہوں نے 20 سال گزارے اللہ کے نبی کے ساتھ، 30 سال گزارے، اور ان کی روایات اتنی کم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے جو 4 سال گزارے اللہ کے نبی کے ساتھ، شاید وہ دوسرے صحابیوں کے 10 یا 20 سال کے برابر ہوں۔ جتنا وقت انہوں نے 10 سال میں اللہ کے نبی کے ہاں اللہ کے نبی کی صحبت میں گزارا براہ راست، اتنا ہی حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا ان 4 سالوں میں، کیونکہ اللہ کے نبی کا دامن حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑا ہی نہیں۔ جب تک اللہ کے نبی کی وفات نہیں ہوئی، حضرت ابو ہریرہ سن 7 ہجری سے سن 11 ہجری تک، 12 ربیع الاول سن 11 ہجری تک اللہ کے نبی کے ساتھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہوئے حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کی کاوشوں کے بعد، اور یہ ثواب بھی حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کے ان کے میزان پر جاتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان صحابیوں سے راضی ہوں اور ان کو جنت الفردوس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں جگہ عطا فرمائیں، آمین۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی نے بڑے کارنامے انجام دیے اسلام کے لیے، جن میں سے ایک کارنامہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ایک ہی کافی ہے حضرت ابو ہریرہ جیسے شخص کو اسلام میں لانا۔ یہاں سے آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ تبلیغ کا جب کام کرتے ہیں تو شاید آپ کو اس کا رزلٹ پتہ نہ ہو، شاید آپ واقف نہ ہوں کہ آنے والے دور میں اس کا کیا نتیجہ ہوگا، شاید آپ اپنی زندگی میں اس کا نتیجہ نہ دیکھ سکیں۔ اب حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کی وفات، ان کی شہادت جنگ یمامہ میں ہو گئی حضرت ابو بکر کے دور میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جب حضرت ابو بکر خلیفہ اول بنے تو جنگ یمامہ ہوئی۔ یہ جنگ مسیلمہ الکذاب، جو ایک جھوٹا نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اس کے خلاف جب جنگ ہوئی، اس جنگ کا نام تھا جنگ یمامہ، تو اس میں حضرت طفیل بن عمرو الدوسی جو ہے ان کی شہادت ہوئی۔ اور میں ذکر کر رہا تھا کہ ان کی بہت ساری نیکیاں تھیں جن کے اثرات بعد میں ظاہر ہوئے، جن کے نتائج بعد میں نکلے۔ ایک نیکی میں نے جس کا ذکر کیا وہ حضرت ابو ہریرہ کا اسلام لانا تھا، ان کی کاوشوں کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جتنی بھی حدیثیں بیان کی، 5000 کے لگ بھگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سب کا ثواب حضرت ابو ہریرہ کو تو ضرور ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس شخص نے ان کو اسلام میں لانے کے لیے کوششیں کی، تگ و دو کی، ان کو بھی ملے گا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے اچھا کام کیا یا اچھی نصیحت کسی کو کی یا دعوت کا کام کیا اور اس سے جو لوگ مسلمان ہوئے، یا کوئی نیکی کی، جس شخص نے کوئی نیکی کا کام کیا، نیکی شروع کی اور اس نیکی سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، تو اس نیکی کا ثواب ان لوگوں کو تو ملے گا جنہوں نے اس نیکی کی پیروی کی، لیکن اس کو بھی ملے گا جس نے وہ کام شروع کیا تھا۔ من سن سنتا حسنہ، اس طرح کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے، جس نے اچھا کام شروع کیا اور پھر لوگوں نے اس شخص کی پیروی کی، تو جو لوگ پیروی کرنے والے ان کو تو ثواب ملے گا، لیکن جس نے وہ کام شروع کیا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو حضرت طفیل بن عمرو الدوسی، ان کی بہت ساری نیکیاں تھیں، جن میں سے ایک نیکی حضرت ابو ہریرہ کا اسلام لانا بھی تھا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ
کبھی کبھی انسان کوئی نیکی کرتا ہے، اس کا نتیجہ اس کی زندگی میں اس کو نظر نہیں آتا، لیکن اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے میزان پر اس نیکی کو اتنا بڑا کر دیا کہ اس نے ایک بیج لگایا اور اللہ نے اس سے درخت پیدا کیا، اور درخت سے جو وہ پھل نکلا، اور پھل جو وہ صدیوں تک لوگوں نے کھایا۔ اور آج تک ایسی نیکیاں ہیں جو لوگوں نے کی ہیں، ان کا پھل ہم بھی کھا رہے ہیں اور وہ بھی اپنی قبروں میں کھا رہے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی کتنی جو ہے وہ حدیثیں بخاری شریف میں جمع کی، تو ان کا ثواب حضرت ابو ہریرہ کو بھی مل رہا ہے۔ جب تک ہم یہ پڑھتے رہیں گے عن ابی ہریرہ عن عائشہ عن انس، اوکے، یہ الفاظ جو ہیں حدیث کے جب شروع کرتے ہیں، امام بخاری جب حدیث بیان کرتے ہیں اور کسی صحابی کا نام آتا ہے کہ اس صحابی نے یہ روایت کی، اس صحابی نے یہ کہا، اس صحابی نے ہم تک یہ انفارمیشن پہنچائی، اس صحابی کا نام قیامت کے دن تک جب تک بخاری شریف کے نسخے رہیں گے ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں اور ہماری کتابوں میں، ان صحابیوں کو وہ ثواب ملتا رہے گا۔ اور جن لوگوں نے ان صحابیوں کو مسلمان بنایا، ان پر تبلیغ کی اللہ کے نبی کے بشمول، اور ان کے بعد کے جو لوگ آئے صحابیوں نے صحابیوں کو مسلمان کیا، اللہ اکبر، ان کے ثواب کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جس شخص نے کسی کو راہ ہدایت پہ ڈالا اور جس شخص کی ہدایت ہوئی، اس نے جو بھی نیک اعمال کیے اسلام پر چلنے کے بعد، ان سارے اعمال کا ثواب اس شخص کو تو ملے گا، لیکن جس نے اس کو راہ ہدایت پہ ڈالا اس کو بھی ملے گا۔ تو یہ کچھ نیکیاں تھیں۔ ایک اور شخص جو مسلمان ہوئے، ان کا نام تھا دماد ازدی۔ عربی میں دماد ازدی کہیں گے، ہماری اردو میں زماد زاد کے ساتھ لکھا جاتا ہے ازدی۔ یہ یمن کے باشندے تھے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ جھاڑ پھونک کرنے والے ہیں، کیا آپ تعویذ گنڈے کرنے والے ہیں، کوئی اس طرح کے کام کرتے ہیں آپ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میری بات سنو، اور پھر انہوں نے خطبہ مسنونہ زماد ازدی کے سامنے پڑھا، جن کا تعلق قبیلہ ازد جو یمن کا بہت بڑا قبیلہ تھا اس سے تھا۔ تو اللہ کے نبی کے یہ الفاظ، ان الحمد نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ جب اللہ کے نبی نے یہ خطبہ مسنونہ اس کے سامنے پڑھا تو اس پر بہت شدید اثر ہوا ان الفاظ کا۔ یہ الفاظ اس قدر بھاری پڑے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ اور پھر زماد نے یہ کہا کہ آپ دوبارہ یہ الفاظ پڑھیے میرے سامنے۔ یہ الفاظ اس کو اتنے اچھے لگے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے کہا کہ دوبارہ پڑھیے یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ یہ الفاظ ان کے سامنے پڑھے اور وہ مسلمان ہوئے اور اسلام پر بیعت کر لی، اسلام پر بیعت کر کے اپنے علاقے واپس چلے گئے۔ یہاں پر ہم اس قسط کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم یثرب کے وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے آ کر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، یعنی جس سے اللہ کے نبی کی ہجرت کا سامان مہیا ہوا، یا ہجرت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی مدینے کی طرف، وہ کیوں کی، اس کی کیا وجوہات تھیں، اور کون سے لوگ تھے جنہوں نے آ کے اللہ کے نبی کو بلایا، یا کون سی ایسی جماعت تھی جس نے آ کے اللہ کے نبی پر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اس کے بارے میں اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔